السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے محبوب ہم سب کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں اسے اتارا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پرنٹنگ ایسوسی ایشن پاکستان ایگزیبیشن کمیٹی کے چیئرمین جناب محترم عبدالمجید صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کو مختلف انداز میں پرنٹ کیا ہے اور پورے کا پورا قرآن پاک صرف ایک نظر میں آپ کی آنکھوں میں سمو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پورا قرآن پاک، اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روضہ مبارک کے اوپر بھی پورا قرآن پاک، پاکستان کا نقشہ ہو یا پھر پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا نشان جو کہ پاک فوج کے شہداء کو دیا جاتا ہے، نشان حیدر، اس کے اوپر بھی پورے کا پورا قرآن پاک یہ پرنٹ کر چکے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے اسپیشلی قرآن پاک کے حوالے سے، جنہوں نے سب سے بڑی ایگزیبیشن پاکستان میں کے ساتھ ساتھ ایشیا لیول پر، جس میں 350 قرآن پاک کے نسخے تھے، وہ بھی منعقد کروا چکے ہیں اور سٹل ابھی یہ لائف ٹائم اس کے چیئرمین بھی ہیں ایگزیبیشن کے۔ پاکستان ایگزیبیشن کمیٹی کے آپ لائف ٹائم اس میں چیئرمین ہیں، تو کیا ارادہ کسی اور کو اس میں آگے آنے کا ارادہ نہیں ہے، سیٹ دینے کا؟ بات یہ ہے کہ ارادے آپ کے نہیں بنتے، آپ کے ایسوسی ایشن کے بنتے ہیں۔ جنہوں نے مجھے منتخب کیا اس کے لیے، شاید اس لیے کہ الحمدللہ پاکستان میں جو پہلی ایگزیبیشن منعقد ہوئی پرنٹنگ کے حوالے سے وہ میں نے کی اور مجھے اللہ پاک نے اس کا موقع دیا اور میرے دوستوں نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دیا، اور ایکسپو سینٹر میں 2014 میں یہ پہلی ایگزیبیشن پاکستان میں کی گئی جو انٹرنیشنل لیول پہ تھی۔ تو قرآن پاک کے نسخے بھی آپ نے اکٹھے کیے اور اس کی بھی ایک ایگزیبیشن کروائی، ایکچولی یہ خیال کیسے آیا ذہن میں؟ ایکچولی 2002 میں میرے ایک دوست ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد صلاحیت موجود ہے کہ وہ باریک سے باریک لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن پاک جو خانہ کعبہ اور گنبد خضرا میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کوئی 16 سالوں میں یہ قرآن پاک مکمل کیا۔ 16 ایئرس؟ جی 16 ایئرس میں۔ اس کا انہوں نے جب میرے ساتھ اس کا ذکر کیا تو مجھے بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کو پرنٹ بھی کروں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ان کی بھی مہربانی۔ تو دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک بھی انہوں نے لکھا، دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک بھی انہوں نے لکھا۔ جب آپ قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرتے ہیں تو یہ کیسے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا ہے؟ بعض نسخے کے اوپر لکھا 1100 سال پرانا ہے، کوئی 500 سال پرانا ہے، کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دست مبارک سے لکھا ہوا ہے، تو اس چیز کا کس طریقے سے جو تاریخ چلی آ رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر آپ منوان تسلیم کر لیتے ہیں کہ کچھ اپنی بھی آبزرویشن؟ نہیں، اپنی آبزرویشن اس میں کوئی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں جن کے پاس یہ قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، جو لائبریریز ہیں، جس طرح ہم نے ملتان سے جنڈیر لائبریری سے کیا، ڈیرہ غازی خان سے کیا، عبدالجبار شاکر صاحب کی لاہور میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے وہاں سے لیا، پھر بشیر امبالوی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، اب وفات پا گئے ہیں، بہت خوبصورت انسان، ان کی لائبریری سے لیا، تو ان کے پاس یہ ساری ہسٹری موجود ہے۔ کچھ لوگ جعلی انٹریکشن لینے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس صحابہ کرام کے دور کا قرآن پاک ہے، اس طرح کے بھی لوگ انٹریکشن، لیکن جس کا نہ پتہ چل سکے ہم اس کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ کب کا ہے اور کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ تو روحانیت بھی ملتی ہے، نیچرل چیزیں جب آپ کے سامنے تو تاثیر، وہ کہتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال صرف یوں دوں گا کہ پہلی ایگزیبیشن جب ہم نے الحمرا آرٹس کونسل میں کی تو لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ ہماری حوصلہ افزائی بے انتہا ہوئی۔ اسی دن ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بڑی پروفائل میں لے کے جائیں گے۔ سر، جو قرآن پاک کے نسخے یا قرآن پاک جب شہید ہو جاتے ہیں اکثر ان کو بہا دیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی آپ ورک کرتے ہیں؟ جو بشیر امبالوی صاحب ہیں، ان کے پاس جو قرآن پاک ہمیں ملے وہ تقریباً سارے شہید ہو چکے تھے، اور ایک لمبی بات ہے وہ میں کروں گا تو شاید اتنا ٹائم نہیں ہوگا، پکچرز کافی زیادہ وائرل تو وہ انہوں نے وہ قرآن پاک کے نسخے اکٹھا کیے اور ان کو سب کو ریپیئر کیا، اسی طرح کے پیپر تلاش کر کے ان کو لگا کے ان کی خطاطی دوبارہ کروائی گئی، جو خراب ہو چکی تھی، پھر ان کی جلد سازی موتیوں کے ساتھ کی گئی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ قرآن پاک کے حافظ بھی نہیں ہیں اور بظاہر مولوی بھی نہیں دکھتے، اور اتنا بڑا کام قرآن پاک کے ساتھ اتنی دلچسپی، اتنا لگاؤ؟ مسئلہ یہ ہے کہ
قرآن پاک کے لیے حافظ ہونا یا مولوی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ کی محبت قدرتی ایک عمل ہے. آپ اپنے قرآن پاک سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ سے دور نہیں ہوتی, اور اس میں حافظ ہونا میں پھر کہوں گا کہ بہت ضروری نہیں ہے. قرآن پاک کو پڑھیں, آپ بھی, میں بھی, اور ہم سب مل کے اس کے اور ترجمے کے ساتھ تفسیر کی. اجازت دیجیے, اپنے میزبان عبد الرحمان کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.